أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تاجدار نبوت پہ لاکھوں سلام، شہریار نبوت پہ لاکھوں سلام، تاجدار نبوت پہ لاکھوں سلام، شہریار نبوت پہ لاکھوں سلام، سید الاولین سید الآخرین نامدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ معزز دوستو، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان عظیم شانوں اور عظمتوں سے نوازا جن کی کائنات میں کوئی مثال ممکن نہیں۔ حضور کو اللہ کریم نے علم عطا کیا تو سب سے اعلیٰ، حلم عطا کیا تو سب سے اعلیٰ، حسن عطا کیا تو سب سے اعلیٰ، آل عطا کی تو سب سے اعلیٰ، اصحاب عطا کیے تو سب سے اعلیٰ، کتاب عطا کی تو سب سے اعلیٰ، شہر عطا کیے تو سب سے اعلیٰ، سفر عطا کیے تو سب سے اعلیٰ، حضر عطا کیا تو سب سے اعلیٰ، غار عطا کی تو سب سے اعلیٰ، مزار عطا کیا تو سب سے اعلیٰ، قبلہ عطا کیا تو سب سے اعلیٰ، عرش عطا کیا تو سب سے اعلیٰ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو عرش کا سفر کروایا اور اپنی بارگاہ تک بلوایا، دیدار عطا کروایا تو وہ عطا کیا تو وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ۔ معزز احباب، اللہ کریم نے حضور کو جہاں اور بہت ساری شانیں عطا کیں، ان شانوں میں حضور کی ایک شان ختم نبوت بھی ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پاک سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے رہے، توحید باری تعالیٰ کو بیان کرتے رہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ ہمارے بعد ایک ہستی آ رہی ہے، تم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہمارے بعد ایک ہستی آ رہی ہے۔ تو جتنے انبیاء آتے تھے وہ اللہ کی توحید بھی بیان کرتے تھے، نبی پاک کی ختم نبوت بھی بیان کرتے تھے، ہمارے بعد کسی نے آنا ہے۔ حتیٰ کہ آخری نبی پاک کی آمد سے پہلے جو آئے ان کا نام ہے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن مجید میں ان کی اس بشارت کا تذکرہ بھی ہے جو انہوں نے اپنی امت کو عطا کی۔ لفظ ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دیتا ہوں برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک ایسے رسول تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک کی آمد کا تذکرہ کیا کہ میرے بعد آنے والے ہیں۔ جو اصل بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کسی ایک نبی نے بھی آپ کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے کسی ایک نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، بلکہ ہر نبی نے یہ کہا میں آ گیا ہوں، آخری نبی بعد میں آنے والے ہیں۔ ہر ایک نے یہ کہا، تورات پڑھ لو، زبور پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، آج ان کی کتابیں، کسی نبی نے ان میں سے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، میں آخری ہوں، مجھ پہ نبوت ختم، یہ کسی نے نہیں کہا۔ یہ اس نے کہا جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بعد میں ہستی آنے والی ہے۔ اور جب حضور تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا اب انبیاء کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو یہ اعلان صرف نبی پاک کی ذات و برکات نے کیا کہ انا خاتم النبیین، میں انبیاء کا خاتم ہوں، بس دروازہ بند، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ پہلے دور میں کسی نبی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تھا کہ میں آخری ہوں، بلکہ یہ کہا کہ بعد میں آ رہے ہیں۔ تو یہ آخری ہونے کا کس نے کہا؟ ہمارے نبی پاک کی ذات۔ تو آپ کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ بند۔ ایک اور بات آپ کو دلچسپ بتا دوں، طالب علم بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھیں، پہلے دور کی جو کتابیں ہیں اور جو صحیفے، ان میں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن مجید کے نزول کے اختتام پر اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کا دن وہ دن ہے جس دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو چونکہ پہلے دین مکمل ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے کسی کتاب میں یہ آیا ہی نہیں کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور جب مصطفیٰ کریم حضور کی باری آئی تو سرکار چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو جو آسمانی تعلیمات آنی تھی رب نے ساری کی ساری بھیج کر فرما دیا اے حبیب آپ آخری نبی ہیں، آپ نے کمال درجے کا اپنا کام کر دیا، آج ہم یہ آیت اتار دیتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔
تو دین بھی چونکہ حضور کی ذات پہ مکمل ہوا، اس لیے قرآن مجید پچھلی کتابوں کی ناسخ بھی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر مسئلہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کچھ لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنے، نہیں، نبی تو آپ پہلے سے ہیں۔ 40 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تو اس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا، یہ نہیں کہ نبی تب بنے، نہیں، اعلان نبوت تب فرمایا۔ نبی تو آپ تب بھی تھے، جس کے بارے میں جامع ترمذی شریف میں حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی اپنی روح اور اپنے جسم کے درمیان تھے، ابھی روح ان کے جسم میں ڈالی نہیں گئی تھی، اللہ نے اس سے پہلے مجھے نبوت کا تاج عطا کر دیا تھا۔ نبی تو حضور اس وقت تھے جب آدم بھی نہیں تھے، نہ عرش فرش، نہ کرسی، نہ قلم، نہ لوح، نہ زمین، نہ آسمان، نہ شجر، نہ حجر، کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ حضور کی نبوت اس وقت بھی تھی۔ ایک اور روایت میں حضور فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بین الماء والتین، اپنے پانی اور اپنی مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی مٹی گوندی نہیں گئی تھی، ابھی مٹی میں پانی ڈالا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے میری نبوت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ بلکہ ایک تیسری حدیث پاک ہے مسند احمد میں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس وقت اپنے کارخانہ قدرت میں خاتم النبیین لکھ دیا تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی بھی نہیں گئی تھی، اللہ نے اس سے پہلے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا تھا۔ یعنی ابھی دنیا بنی بھی نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام کے وجود سے بھی پہلے اللہ نے جن کی خود ختم نبوت کا فیصلہ کر دیا وہ مصطفیٰ کریم کی ذات برکات ہے، اور وہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ اور اس مسئلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سارے مواقع پہ بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بلڈنگ دیکھی، اور عالی شان بلڈنگ، اور اس نے اس محل کو دیکھا تو محل بڑا خوبصورت تھا، چاروں طرف سے چکر لگا کے دیکھا، محل بڑا عالی شان خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ تو دیکھنے والے کو تعجب ہوا کہ بلڈنگ تو بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے پر ایک اینٹ رکھنے کی جگہ خالی ہے، اور پھر وہ اینٹ رکھ دی گئی تو وہ بلڈنگ مکمل ہو گئی۔ تو فرمایا اسی طرح نبوت کے محل کی دیواریں بھی دیکھی گئیں، مراد یہ ہے کہ نبوت کا محل رب نے بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، انا ذالک اللبنہ، تو وہ آخری اینٹ کی جگہ جو خالی رہ گئی اللہ نے وہاں پہ مجھے لگا دیا۔ تو نبوت کا قصر نبوت یعنی نبوت کا محل اللہ نے میرے ذریعے سے مکمل کر دیا۔ تو سمجھانے کے لیے حضور نے یہ مثال دی تاکہ کسی کو بات کچی نہ رہ جائے، پکی بات ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے بعد کوئی خاتم النبی۔ حضور کو اپنی ختم نبوت کے حوالے سے اس قدر زیادہ حساس مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی ختم نبوت کے حوالے سے بڑے حساس ہیں۔ مسیلمہ کذاب بدبخت، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا
اور آ کے کہنے لگا جی دیہاتوں کی نبوت مجھے دے دیں، شہروں کی آپ رکھ لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں اس وقت مسواک تھی۔ فرمایا تو نبوت کی بات کرتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں جو مسواک ہے تو اس کا بھی حقدار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بڑی جنگیں لڑی گئی۔ ساری حضور کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں، ان سب جنگوں میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، حنین ہوا، فتح مکہ ہوا، غزوہ موتا ہوا۔ ساری جنگوں میں کل ملا کر تقریباً 27 غزوات ہیں جن میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے، اور 56 سرایا ہیں جن میں حضور نے اپنے بندے بھیجے۔ تو ان سب میں مل ملا کر جو مسلمان شہید ہوئے وہ تقریباً 259 مسلمان ہیں۔ تقریباً کتنے؟ 259۔ حضور کی 63 سالہ حیات طیبہ ظاہرہ میں اتنا بڑا انقلاب، عالم کفر کو شکست دی، مدینہ طیبہ کی ریاست قائم کی، اور اتنا بڑا کنٹرول۔ اور جنگوں میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 259۔ اور صرف نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی، تو ایک جنگ میں 1200 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، صحابہ، اور ان میں بڑے بڑے قرآن کے قاری تھے، قرآن پڑھنے والے۔ جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ یہ سارے قاری اگر شہید ہو گئے قرآن کے پڑھنے والے تو پھر قرآن کیسے بچے گا، اس لیے قرآن کو جمع کر لیا جائے تحریری صورت میں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ مسئلہ ختم نبوت کتنا بڑا تھا، کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کہاں پوری نبی پاک کی زندگی میں 259 اور کہاں ایک جنگ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، قربانیاں دی۔ اور اہل علم نے ہر دور میں قربانیاں دی، اس دین کے لیے ہر دور میں قربانیاں دی۔ کہاں کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کی ذات اور آپ کا خانوادہ، انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کے لیے جیل میں گئے، اور جیل میں رہتے رہتے وہیں پر شہید ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنی تکلیفیں آئیں، امام نسائی کو کتنی تکلیفیں آئیں، پڑھ کے دیکھیے کبھی۔ امام احمد بن حنبل، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے دین کے لیے، تو وہ کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چنگاڑ کے چیخ مار کے بھاگ اٹھتا، مگر امام احمد بن حنبل صبر کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے رہے، قربانیاں دی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا بازو شل ہو گیا۔ وقت کے ظالم بادشاہ ہر دور میں تکلیفیں دیتے رہے۔ یہاں بر صغیر میں انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو صرف دلی شہر میں 500 علماء کرام کو پھانسی دی گئی تھی، ایک شہر میں۔ کہاں مولانا عنایت علی کافی، کفایت علی کافی رہے، جن کو استریاں جن کے جسم پہ چلائی گئیں گرم کر کے، اور ان کی کھال ساری جل جاتی تھی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، ان پہ یہ ظلم کیا، بزرگ تھے، اتنا بڑا عالم بر صغیر کا،
کہ بر صغیر میں اس سے پہلے بعد اتنا بڑا عالم نہیں آیا، اتنی بڑی ہستی حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کو دین کے لیے یہاں سے انہوں نے جزیرہ انڈومان برما وہاں بھیج دیا، کالے پانی کی سزا دی اور ان سے چکیاں پساتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ظلم کرتے تھے انگریز، ان کے اوپر وجود پہ استریاں چلاتے تھے۔ تو ان کا بیٹا پیچھے اپنے باپ کی جد و جہد کے لیے لڑتا رہا اور عدالتی کارروائیوں میں وہ ان کی ضمانت کے لیے کوشش کرتا رہا۔ انگریزوں نے کہا ایک بار کہہ دو کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا جہاد کا، تو انہوں نے کہا نہیں، 100 بار کہو گے پھر یہی کہوں گا کہ تمہارے خلاف جہاد فرض ہے۔ ادھر آخر کار ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے ان کے بیٹے نے ان کی ضمانت کے آرڈر لے لیے اور ضمانت کے آرڈر لے کر یہاں سے چلے، ہزارہا کلومیٹر کر کے، جب وہ سمندروں سے گزر کے اس جزیرے میں پہنچے، اپنے باپ کی ضمانت کے آرڈر لے کر، مولانا فضل حق خیر آبادی کی ضمانت کے آرڈر لے کر کہ میں باپ کو چھڑا کے لے کے آؤں۔ تو جب وہاں پہنچے تو ایک جنازہ جا رہا تھا، تو کہا چلو میں بھی جنازے میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو جنازے میں شامل ہو گئے تو پوچھنے لگے یہ میت کون ہے، یہ کون بزرگ ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بر صغیر کے کوئی عالم ہیں، ان کا نام مولانا فضل حق خیر آبادی ہے۔ تو باپ کی ضمانت کے کاغذات لے کر بیٹا وہاں پہنچ گیا، لیکن جب پہنچا تو باپ پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ قربانیاں دی ہیں علماء نے، بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کہاں تحفظ ختم نبوت کے لیے یہاں جو تحریک چلی تو 10,000 مسلمان یہاں لاہور کی گلیوں کے اوپر، مال روڈ کے اوپر 1953 کی تحریک میں شہید کر دیے گئے۔ بڑے بڑے عظیم علماء کو پھانسی دی گئی، پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بزرگ ترین علماء، ان کو جیلوں میں پابند سلاسل کر کے مسئلہ ختم نبوت کو دبایا گیا، اور ساتھ کہا گیا جی یہ کلیریکل مسٹیک ہے، یہ کلیریکل مسٹیک صرف ختم نبوت کے مسئلے میں ہی کیوں ہوتی ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ تیزی کے ساتھ حالات اس طرف جا رہے ہیں، دین کو بدلا جا رہا ہے، دین کا تصور بدلا جا رہا ہے، اس میں ضرورت ہے کہ ہم جاگتے رہیں، آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہاں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے سیاسی فورم پر اللہ نے 1,40,000 نبی بھیجے، یہ ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے کسی بچے سے پوچھ لو کہ نبی کتنے آئے ہیں، کتنے آئے ہیں بھائی؟ 1,24,000 کم و بیش۔ یہ 1,40,000 کہاں سے آ گئے بھائی؟ 1,24,000 کم و بیش۔ یہ جو بیٹے نے کہا نا، بچے نے کم و بیش یہ کیوں کہا؟ جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور مدارس دینیہ میں جو درس نظامی کرواتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ 1,24,000 نبی آئے، بلکہ یہ کہنا ہے 1,24,000 کم و بیش۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے جس آیت میں لکھا ہو کہ 1,24,000 نبی آئے، نہ ہی کوئی ایسی صریح صحیح مرفوع غیر مجروح حدیث پاک ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک ہے جس میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسول آئے، لیکن
ہم علماء مدارس دینیہ میں جب پڑھاتے ہیں تو ساتھ لکھتے ہیں کم و بیش. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1,24,000 سے کوئی کم ہوا اور ہم نے کہہ دیا کہ 1,24,000 تو وہ جو ایک کم کیا گیا تو کسی نبی کو کم کرنا یہ بھی غلط ہے. اور اگر ہم کہہ دیں 1,24,000 اور ہوں 1,24,000 سے کچھ اوپر، زیادہ کرنا یہ بھی کفر ہے، کم کرنا بھی کفر ہے. تو کسی غیر نبی کو نبی کہہ دینا یہ بھی کفر ہے. تو اس لیے کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش. مگر یہ 1,40,000 کدھر سے آ گیا؟ تو یہ جو مرزا قادیانی تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت، اس نے اپنی کتابوں میں جہاں نبیوں کی تعداد لکھی ہے وہاں اس نے لکھا ہے 1,40,000. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں کر کے اصل میں ہمارے ہاں جو تصور دین ہے اس تصور دین کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بدل کے ہماری نسل کو نیا دین ایک دکھایا جا رہا ہے، اور دکھایا جا رہا ہے خفیہ طریقے سے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی چلتا رہے. ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا سیاسی فورم سے، کہا جی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہو اور ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دو، یعنی مجھے ووٹ دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، یہ جو دین کی بنیاد ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ووٹ دو، یعنی جو مجھے ووٹ نہیں دے گا تو وہ مشرک ہو گیا. کبھی آپ نے زندگی میں یہ تعریف سنی کلمہ طیبہ کی؟ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے تصور دینی کو بدلا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ لگے ہوئے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے جناب ڈرامہ چل رہا ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں. آج تک کلمہ طیبہ کے اندر یہ تعریف کبھی نہیں ہوئی، نہ کسی نے کی ہے. یہ مانوی تعریف ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے لفظوں کے ذریعے ہماری قوم کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کلمہ طیبہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس کو اٹھا کر یہ کہنا کہ جو مجھے ووٹ دے وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرے کو دے ووٹ وہ جناب تو اپنے لیے سب کچھ جائز، دوسرے کے لیے نہیں. بھائی تم نے اپنے جو دھندے کرنے ہیں وہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، تمہارا کام ہے گالیاں دینا، بکنا، وہ بکتے رہو. ملک کو لوٹنا تم سب کا مشترکہ مسلک ہے، تو ملک کو لوٹتے رہو اپنی اپنی باریوں میں. غربت جو ہے یہاں پہ نافذ کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کرنا یہ تم سب کا مشترکہ مشن ہے، کرتے رہو. تمہیں کس نے روکا ہے؟ ایک دوسرے کو دو گالیاں، پر اسلام کو تو مذاق نہ بناؤ، اور کلمہ طیبہ کو تو معافی دے دو، دین کے ساتھ تو کھلواڑ نہ کرو. رسول جتنے اتنے رہنے دو، کلمہ طیبہ اس کا جو مطلب ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہی رہنے دو. اپنے کام اپنے طور پہ کرتے رہو، سیاست کرو. دین کو، یہ دین کا جو ٹچ ہے نا، مذہبی ٹچ، اس کو چھوڑ دو تاکہ لوگوں کو اس طرح کر کے ہم گمراہ کریں. اور یہ ساری سب کے لیے، میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ خود آپ دین کے ساتھ جڑیں. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، قرآن مجید اس کو سمجھیں، اور تاکہ کوئی آپ کے تصور دینی کو مسخ نہ کر سکے. جو اللہ کریم نے ہمیں دین دیا ہے اس میں جو شان مصطفیٰ کی ہے وہ اور کسی کی نہیں. اس کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. حضور کی ذات تو براء البراء ہے. تو سب سے جو بڑی چیز ہے، یہ مسئلہ ختم نبوت میں کیوں بیان کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ 7 ستمبر گزرا. 7 ستمبر 1974 کو ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم ہمارے قائد امام شاہ احمد نورانی صدیقی، ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے تمام دیگر مسالک دینیاں ان کو ساتھ شامل کر کے
حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا اور پارلیمنٹ کے اندر دیا، اور یہ قانون پاس کروایا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں جناب فلاں فلاں طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ ختم نبوت کا غدار ہے، اور جو بھی نبی پاک کی ذات کے بعد ختم نبوت کا کسی طریقے سے بھی نیا رستہ نکالتا ہے تو وہ ملک پاکستان کے آئین کے تحت دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہمارے قانون کے مطابق۔ اور آپ کو ایک خوشخبری یہ بھی سنا دوں کہ الحمدللہ اب یہ جو باقاعدہ قانون ہے، پہلے ہمارے آئین میں موجود تھا، پھر قانون میں یہ آیا، قانون کا حصہ بنا، اور اب الحمدللہ نصابی کتابوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ نصاب کے اندر بھی کتابوں میں اب آہستہ آہستہ یہ ذکر شروع ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب جتنی بھی آپ کی شان کو کوئی گھٹانے کی کوشش کرے گا، ہر آنے والے لمحے ہم آپ کی شان بڑھاتے جائیں گے۔ تو حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ اب ہمارے سلیبس کا حصہ بھی بن چکا ہے، تو اپنے بچوں کو کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھائیے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ایک ہم سب پہ ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بدبخت قادیانی مرزئی وہ اپنے جھوٹے نبی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، اس پہ میں پھر کسی وقت تفصیلی گفتگو کروں گا کہ وہ لوگ اپنے جھوٹے نبی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنے سچے نبی کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ میں نے دین کو کیا دیا، دین نے تو مجھے سب کچھ دیا، دین نے تو مجھے برکتیں دی، دین نے تو مجھے خیر دی، میں نے اپنے دین کو آج تک کیا دیا؟ میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لانے کی کوشش کی، اور کسی کو کیا میں دوں گا؟ تو بھائی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، خود بھی دین کو کچھ نہ کچھ دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، دین کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ کبھی مت سوچئے گا کہ میں نے دین کو یہ دیا تو مجھے کیا ملے گا۔ دین جس رب کا ہے وہ رب سخیوں کا سخی ہے، اور سخیوں کو بھی وہ دیتا ہے، تو بڑا سخی کسی کا بدلہ جو ہے وہ نہیں رکھتا، تو دین کیسے کسی کا رکھ سکتا ہے؟ دین کو جب کوئی دیتا ہے تو دین اس سے بڑھ کے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔